عالمی جنگ ایک، وہ جنگ جس نے دنیا کو بدل دیا۔ اس کی شروعات بموں سے نہیں، گولی سے ہوئی تھی۔ 1914 کے موسم گرما میں یورپ چھری کی دھار پر کھڑا تھا۔ برسوں سے تناؤ پیدا ہو رہا تھا۔ سلطنتیں عروج و زوال، بند دروازوں کے پیچھے خفیہ اتحاد بن رہے تھے۔ براعظم ایک ٹک ٹک ٹائم بوم تھا۔ اور پھر چنگاری آ گئی۔ 28 جون 1914 کو گاوریلو پرنسپ نامی ایک نوجوان سربیائی قوم پرست نے سرائیوو میں آسٹرو ہنگری کے تخت کے وارث آرچ ڈیوک فرانز فرڈینانڈ کو قتل کر دیا۔ دنیا نے اپنا سانس روک لیا اور پھر سب کچھ پھٹ گیا۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا پر الزام لگایا اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ روس نے سربیا کی حمایت کی، جرمنی نے آسٹریا ہنگری کی حمایت کی، فرانس اور برطانیہ روس کے ساتھ کھڑے تھے۔ چند ہی ہفتوں میں یورپ کا بیشتر حصہ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ صرف ایک مقامی تنازع نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عالمی تباہی تھی۔ انہوں نے اسے عظیم جنگ کہا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ 4 سال تک چلے گا، 16 ملین لوگوں کو مارے گا اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جلد ہی جنگ کی لکیریں یورپ سے باہر پھیل گئیں۔ جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کیا، برطانیہ کو جنگ میں لے آیا۔ سلطنت عثمانیہ نے جرمنی اور آسٹریا ہنگری میں شامل ہو کر مرکزی طاقتیں تشکیل دیں۔ جاپان اتحادیوں میں شامل ہو گیا۔ لڑائیاں عرب کے صحراؤں میں، افریقہ کے جنگلوں اور بحر اوقیانوس کے برفیلے پانیوں تک پہنچ گئیں۔ یہاں تک کہ کالونیوں کو تعفن میں گھسیٹا گیا۔ ہندوستانی، افریقی اور کیریبین سپاہی ایک جنگ میں لڑے اور مرے جو اپنی مرضی سے نہیں بنی تھی۔ جنگ تیزی سے ایک ڈراونے خواب میں بدل گئی۔ مغربی محاذ پر فرانس اور بیلجیم میں سپاہیوں نے ہزاروں میل لمبی خندقیں کھودیں۔ مہینوں تک وہ صرف چند گز زمین کے لیے لڑتے رہے۔ خندقوں میں زندگی جہنم تھی۔ بلیوں کے سائز کے چوہے، کیچڑ جو مردوں کو پوری طرح نگل جاتی تھی، گیس کے حملے جو پھیپھڑوں کو پگھلا دیتے تھے، لامتناہی گولہ باری جس نے ذہنوں کو توڑ دیا۔ یہ مشین گنوں، ٹینکوں، خاردار تاروں اور زہریلی گیس کا دور تھا۔ یہ ہیروز کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ بقا کی جنگ تھی۔ لیکن تاریک تر جگہوں پر بھی انسانیت ٹمٹمائی۔ 1914 کے کرسمس کے موقع پر دونوں طرف کے سپاہیوں نے اپنی رائفلیں نیچے رکھ دیں۔ انہوں نے گانا گایا، تحفوں کا تبادلہ کیا، یہاں تک کہ نو مینز لینڈ میں فٹ بال کھیلا۔ اگلے دن قتل کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ برسوں تک امریکہ جنگ سے باہر رہا۔ لیکن 1917 میں جب جرمن آبدوزوں نے امریکی شہریوں کے ساتھ بحری جہاز ڈبو دیے اور بدنام زمرمن ٹیلی گرام کا انکشاف ہوا تو امریکہ مزید ایک طرف کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ 6 اپریل 1917 کو امریکہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ تازے امریکی فوجیوں، ہتھیاروں اور وسائل کے ساتھ لہر کا رخ مڑنا شروع ہو گیا۔ 1918 تک مرکزی طاقتیں ٹوٹ رہی تھیں۔ 1917 میں بولشوک کرانتی کے بعد روس پہلے ہی نکل چکا تھا۔ آسٹریا ہنگری اندرونی بغاوت کے نتیجے میں ٹوٹ گیا۔ سلطنت عثمانیہ پسے پائی میں تھی۔ فاقہ کشی اور بغاوت کا سامنا کرنے والا جرمنی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ 11 نومبر 1918 کو صبح 11 بجے بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ نمبر حیران کن تھے۔ 16 ملین ہلاک، 21 ملین زخمی، سارے شہر تباہ، مٹائی گئی سلطنتیں آسٹریا ہنگری، عثمانی، جرمن اور روسی۔ ورسائی کے معاہدے پر 1919 میں دستخط کیے گئے تھے، جس نے جرمنی کو مکمل الزام قبول کرنے اور معاوضے کی ادائیگی پر مجبور کیا تھا۔ لیکن یہ معاہدہ سخت تھا۔ جرمنی کی تذلیل اور ناراضگی کے بیج بونا جو ایک دن ہٹلر اور دوسری جنگ عظیم کو جنم دے گا۔ انہوں نے اسے تمام جنگوں کو ختم کرنے کی جنگ کہا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پہلی جنگ عظیم نے سب کچھ بدل دیا۔ نئے ملک پیدا ہوئے، پولینڈ، یوگوسلاویا، چیکوسلوواکیا، پرانے غائب ہو گئے۔ فیکٹریوں اور اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین نے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کیا۔ لیگ آف نیشنز کو امن کے قیام کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن ناکام رہا۔ انحال فن، ادب اور موسیقی گہرے ہو گئے۔ خندقوں کے صدمے سے پریشان،
لاکھوں مرد ہیروں کی طرح نہیں بلکہ ٹوٹی ہوئی روحوں کی طرح جسمانی اور ذہنی زخموں سے گھر لوٹے۔ پہلی جنگ عظیم صرف لڑائیوں یا سرحدوں کے بارے میں نہیں تھی، وہ لاکھوں بھلائے گئے ناموں کے بارے میں تھی، وہ خط جو کبھی گھر نہیں پہنچے، وہ گیت جو پھر کبھی نہیں گائے گئے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ انسانیت خود کو تباہ کر سکتی ہے یا پھر تعمیر کے لیے متحد ہو سکتی ہے۔ جو لوگ ماضی کو یاد نہیں رکھ سکتے انہیں اسے دہرانے کی مذمت کی گئی ہے۔ جارج سینٹیانا۔ ہمیں یاد ہے، ہمیں چاہیے۔ یہ تھی پہلی جنگ عظیم، وہ جنگ جس نے دنیا کو بدل دیا، صرف دی ورلڈ ہسٹورین پر۔